صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شاعر نے کتنے خوبصورت انداز سے حدیث مبارکہ کو اس شعر میں فٹ کیا کہ ابو جہل جو جاہلوں کا باپ یعنی ابو الحکم جس کی کنیت تھی، یہ کافروں کا ایک طریقے کا سردار تھا اور بہت ذہین تھا۔ اب اس کا یقین یہ تھا، آج تو ہمارے نام نہاد مسلمان کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، وہ کافر ہو کر جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو میں مٹھی میں چھپا کر کنکر لے کے جاؤں گا، اگر نبی ہوئے تو وہ بتا دیں گے۔ وہ مٹھی چھپا کر لے کر گیا اور پوچھا اگر آپ سچے نبی ہیں، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو بتائے میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا تیری مٹھی میں کیا ہے، کہا کہ کیا ہی خوب ہو جو تیری مٹھی میں ہو، وہ بتائے کہ میں کیا ہوں۔ پھر کلمہ جب یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس میں بھی حدیث مبارکہ کو شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں فٹ کیا ہے کہ حدیث بھی ہو گئی اور نظم نثر بھی ہو گئی، شاعری بھی ہو گئی اور کلام بھی ہو گیا۔ تو کیا اس میں واقعہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کر فرما دیا تو ابھی مسلمان کمزور تھے، ابھی لوگ اس طریقے سے اس میں جھوک در جھوک نہیں شامل ہوتے تھے، چھپ کے ڈر کے شامل ہوتے تھے۔ عمر فاروق کی بہن ایمان لا چکی تھی، قرآن پڑھ کے ایمان لا چکی تھی۔ اب عمر فاروق ابھی ایمان نہ لائے تھے، ابھی 39 مسلمان ہو چکے تھے۔ جب عمر فاروق کو پتہ چلا تیزی سے مسلمان بڑھ رہے ہیں تو آپ نے تلوار میان سے نکالی، کہا کہ اب 40واں نہیں ہونے دوں گا، یعنی کہ 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا۔ گھوڑے کی لگام تاغی اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھ گئے۔ ایک اور شخص آئے
جو مسلمان ہو چکا تھا کہ کہاں جاتے ہو؟ عمر سے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہ معاذ اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے جاتا ہوں. بولے لو وہاں بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن کے گھر جاؤ. کیوں میری بہن کے گھر پہ کیا معاملہ ہے؟ وہاں جا کے تو دیکھو وہ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہے، جلال میں آ گئے. بہن کے گھر چلے گئے، انہوں نے قرآن کی آواز سنی اور پھر جلال میں غصے میں چلے گئے. قاری صاحب بھی چھوٹ گئے اور پھر آپ نے اپنی بہن کے شوہر کو ان کو مارا پیٹا بھی، دھمکایا بھی. لیکن پھر خیال آیا کہ وہ جو تم پڑھ رہی تھی نا وہ تو میرے کو سنا. وہ ایسے نہیں سنا تھی. کیسے سنائیں گے؟ پہلے غسل کریں، وضو کریں، پھر سناؤں گی، کیونکہ یہ کلام خدا ہے. پھر جب بہن نے کلام سنایا تو دل میں اتر گیا کلام. عشق و محبت دیکھے ہو گیا. اب پھر جب حضور کی طرف روانہ ہوئے نا، اب قتل کا ارادہ نہیں تھا، اب تو غلامی کا ارادہ ہے. کیونکہ وہاں حضور علیہ السلام دعا فرما چکے تھے، یا اللہ عمر بن ہاشم دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں رکھا تھا. حضور کی دعا قبول ہوئی اور اسلام میں انہیں قبول کریے. اسی لیے شاعر کہتے ہیں اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا پڑھتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. یہ حضور کے ذکر کی برکت ہے کہ ذکر کرنے والا کیسا بھی ہو اس کو عزت ملتی ہے. سبحان اللہ. جو حضرت بلال جب ایمان لے آئے تھے وہ غلام تھے، وہ غلامی کے اندر تھے. تو آپ نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، لیکن مالک نے ظلم و ستم کیا. کتنا کیا کہ ان کے کپڑے اتار کر مکے کی تپتی ہوئی ریت پر آپ کو رگڑا. کس قدر رگڑا کہ جنم سے گھسٹ سے آپ کی ساری چربی باہر آ گئی. پھر بھی وہ بس نہیں. پھر بڑا سا پتھر سینے پہ رکھا، اس پہ ہتھوڑے مارے گئے، کہا کہ اب چھوڑ محمد کی غلامی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن نہیں. تو شاعر نے اس حدیث کو بھی اپنے شعر میں اس طرح سجایا، وہ جو بلال حبشی ہے سرمردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی زباں پر جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا ہجویری. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا ہجویری. یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اب یہ خواجہ غریب نواز اجمیری کا اس میں تذکرہ ڈالا ہے شاعر نے، اور کیا خوب بیان کیا ہے کہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا. ہندو تھے بہت سارے. جب اپنا خواجہ غریب نواز اجمیری سے کرامتوں کا ظہور ہونے لگا اور اس قدر کی کرامتیں کہ آنس ساگر کو کہا کہ آجا میرے کوزے میں، میرے پیالے میں، تو وہ آنس ساگر
پیارے میں آ گیا. یہ تو مختصر سا واقعہ ہے کہ آنا ساگر پورا کا پورا مشکیزے میں آ گیا. لیکن اس وقت ہندوستان کے اندر جتنی بھی نہریں تھی، دریا تھے، سمندر تھے، سب کے سب خشک ہو گئے. اور سرکار کی کوزے میں وہ جو مشق تھی اس کے اندر آ گئے. اب سارے حیران و پریشان ہو گئے. پھر ایک پورا طویل واقعہ ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ سب واپس چلے جاؤ، پانی سب واپس چلے جاؤ. تو جہاں کا پانی تھا وہاں چلا گیا. اب حیرت ہو گئی کہ یہ کمال کرا کیسے؟ تو کہا بادشاہ سے کہ یہ کمال تو آپ سب کر سکتے ہو. کیسے کر سکتے ہو؟ بولے سب کو اعلان کرو، سب کو جمع کرو، یہ کمال سب کو آ جائے گا. کیسے آ جائے گا؟ سب جمع ہو گئے. کیسے جمع ہوا؟ کوئی لاکھ کا مجمع ہو گیا. ایک کے اوپر ایک ہاتھ رکھا ہوا کندھے سے کندھا، کندھے سے کندھا، وہ ڈھیر لگ گیا. پھر ایک ہی آواز میں خواجہ غریب نواز اجمیری نے کلمہ پڑھوایا. جب کلمہ پڑھوایا تو سب کے سب مسلمان ہو گئے. اور یہ کرامت، ایک اور کرامت کہ ہم آواز دیتے ہیں نا تو 10 بندے سن لیں گے، 100 بندے سن لیں گے. لیکن آپ نے دھیمی آواز سے کہا، قریب کے لوگوں نے جیسا سنا آخری والے نے بھی ایسا ہی سنا. یہ وہ کرامت. تو میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا اجمیری. یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا. لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج ہماری